جو بندہ 21 رمضان المبارک ہفتے کو ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سے نوازتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ آج 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب 21 رمضان المبارک ہفتے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کی 21 تاریخ ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑنا۔ دوستو یاد رکھنا، رمضان المبارک کی 21 تاریخ جمعے کے دن ہفتے کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، 21 رمضان المبارک ہفتے کا دن آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنے قبولیت والے دن میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہیں، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں افطار کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیاری کیجئے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی، لہذا خود اپنے لیے، عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ، پس خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے، کیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں۔ ان قیمتی اوقات کو بنائیں، ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری، نماز پنجگانہ اور نافلہ بجا لائیں۔ صرف 30 دن ہیں اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان المبارک 21 رمضان ہفتے کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں کی، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج 21 رمضان المبارک ہفتے کا دن ہے۔ آج آپ مانگتے چلے جاؤ، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، پڑھ لو۔ قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں سکون
اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ، بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ اس دن بھی مانگنے والے کو فوری دے دیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے ہر نکلی حاجت اللہ پاک پوری کر دیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن جو تسبیح جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ 21 رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئیں تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، جو کوئی دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، آج رب کی ذات بندے کی نہ شکل کو دیکھتی ہے نہ اعمال کو دیکھتی ہے، اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وظیفہ مغرب سے ہر حاجت کو پورا کروا دے گا۔ آج کے دن جو بندہ یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کی اذان سے آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ چاہے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب کسی بھی نماز میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہو، لیکن آپ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بہت اہم بات ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے جو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ ضد کر کے مانگیے گا، اور آج 1 یا 2 نہیں بلکہ سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو چکے ہیں۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات بدل دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے ہو۔ آج مل جائے گا۔ آج آپ نے جو مانگنا ہے وہ رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے جو وظیفہ 1 منٹ کی تسبیح ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح، یا غنی یا مغنی یا اللہ،
کہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنیو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بیکاری، فقیر، تانگ دست، دکھیاری، پریشان حال جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا مقدر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے وظیفہ کرنا ہے۔ اب دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا، میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا، میرا رب 10 لاکھ سے نوازے گا۔ تو پھر کیوں رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں؟ کیوں نہ مانگا جائے اتنا؟ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا غنی یا مغنی، یا اللہ کو عام تسبیح نہیں بلکہ تسبیح کے دانے پر پھینکو، یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے، ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، مغرب سے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنی یا مغنی یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنی یا مغنی یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے تڑپتے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے وقت جو جو دل میں آتا چلا جائے وہ مل جائے گا۔ اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا ہو سکے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا۔ دیکھتے ہیں کون کون خوش نصیب جو آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ جیسے یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر ایک ایسا عمل کرنا ہے جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں، پیسہ بہت ضروری ہے، پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اور آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام میں ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں تو آپ نے 21 رمضان ہفتے کے دن ایک تسبیح یا غنی یا مغنی یا اللہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ سورہ کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آج کی خاص تسبیح مغرب سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کروا دے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 25 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ دن ضائع ہو جائے گا، اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ اطمینان توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ ناظرین، آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ، اس کا مطلب ہے الحمدللہ رب کا شکر ہے، میرا رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آج سے جو مانگو گے سورہ کوثر سے بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہر حاجت 70 گنا
زیادہ نوازی جائے گی۔ اگر 1,00,000 مانگو گے تو 70 لاکھ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب نے چاہا تو صرف اور صرف 25 بار الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمانوں سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ میرا رب چھپڑ پاڑ کر عطا فرمائے گا، آپ کی تجوریاں بھر جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے سوال کرنا ہے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ساری بہترین انسان ہیں، آپ کی ساری پریشانیاں، رکاوٹیں، تنگ دستیاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی، اور آپ کو اتنا میرا مالک عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، اس کو کسی صورت میں نہ چھوڑیے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی تمام حاجتیں رب سے مانگنی ہیں، میرا رب عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سنن اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔